کو کسی چیز کو نہیں۔ ابو جہل نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ اگر وہ آخری نبی ہے تو ابو بکر پہلا صحابی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، گنتے چلے جانا۔ الذین یؤمنون بالغیب پہلی نشانی ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر تمہیں متقی کی پہلی نشانی اور چہرہ دیکھنا ہو تو میرے حبیب کے پہلے یار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ پھر ابو جہل اینڈ اے کمپنی آیا اور کہا کہ ایک محمد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصیٰ، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر راتوں رات آسمانوں پر، ساتوں آسمان پر جانے کی بات کر رہا ہے ابو بکر۔ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ ابو بکر نے کہا پہلیا نہ سنا، بکواس نہ کر، یہ بتا کہہ رہا کون ہے؟ کہا کہ محمد کہہ رہا ہے۔ کہا کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، میرا محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر متقی کی پہلی نشانیاں دیکھنی ہو، اگر کسی کو متقی بننا ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لینا، الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ متقی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ اس لیے کہ وقت ہوتے چلا جا رہا ہے اور قاری صاحب نے قید بھی لگا رکھی ہے، مختصراً وقت میں چاروں بتا کر کے جا رہا ہوں۔ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، سب سے بہترین مثال ابو بکر کی دی۔ اللہ دوسری نشانی کا ہے، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقی اگر بننا ہو، متقی کی دوسری نشانی دیکھنی ہو، الذین یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ۔ متقی کی دوسری نشانی ہے جو نماز پر قائم رہے۔ اب غور سے سننا ذرا، جو نماز پر قائم رہے، جو پڑھتا ہے وہ نہیں، جو پڑھتا رہے، قائم رہے، اٹل رہے، ڈٹ کے رہے جب تک زندگی ہے، اور مرنے تک، جب سے زندگی اللہ نے دی ہے مرنے تک نماز پر قائم رہے، وہ نشانی دوسری متقی بننے کی ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے اگر تمہیں متقی کی دوسری نشانی تلاشنی ہو تو میرے حبیب کے دوسرے یار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لینا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اگر متقی بننا چاہتے ہو، اگر متقی کی نشانیاں دیکھنی ہو، اگر متقی کا چہرہ دیکھنا ہو تو میرے حبیب کے دوسرے یار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لینا۔ آقا رحمت کی خدمت میں آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، میں ارادے سے غلط آیا تھا لیکن میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ فوراً بلال نے اذان دی۔ عمر فاروق نے پوچھا اے بلال یہ کیا ہے؟ بلال نے کہا یہ اعلان ہے، کہیں کا اعلان ہے، یہ نماز کا اعلان ہے۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ عمر نے پوچھا نماز کس کو کہتے ہیں؟ بلال نے کہا یہ اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے بلال پڑھنی کہاں ہے؟ بلال نے کہا یہی پڑھنی ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا بلال جب اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا کام ہے، اتنی اہم عبادت ہے تو پھر خانہ کعبہ میں کیوں نہیں، پھر خانہ کعبہ کی دیواروں میں کیوں نہیں؟ آقا رحمت نے فرمایا اے عمر چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، میرا بھی جی کرتا ہے، میری بھی طبیعت کرتی ہے کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر کے پڑھوں، لیکن یہ لوگ پڑھنے نہیں دیتے، یہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بلال نماز خانہ کعبہ میں پڑھنی ہے۔ عمر ایمان لائے، عمر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے اور خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھولے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج کے بعد خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر متقی بننا چاہتے ہو، اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے دوسرے یار عمر فاروق کو دیکھ لینا۔ نماز پر قائم رہے، ایمان لانے کے بعد نماز کی وہ پابندی کی، نماز پر اس طرح اٹل رہے، ڈٹے رہے
کہ ابو لولو مجوسی نے خنجر مارا، مصلح امامت پر تھے، مصلح پر تھے، مسجد نبوی میں تھے، ابو لولو مجوسی نے پیچھے سے آ کر خنجر مارا اور زخمی ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، عبد الرحمن بن عوف ادھر آؤ۔ عبد الرحمن نے کہا کیا بات ہے، زیادہ زخم آ گیا ہے؟ کہا زخم کی پرواہ نہ کر، اللہ کا احکام، اللہ کی عبادت، نماز ضروری پڑھنی ہے، میرے زخم کی پرواہ نہ کرو۔ عبد الرحمن بن عوف کو کہا نماز قائم رکھنی ہے، میں مر بھی جاؤں، چلا بھی جاؤں، شہید بھی ہو جاؤں، نماز نہیں چھوڑنی۔ اے مسلمان نوجوانوں، اے مسلمان ماؤں بہنوں، جو نماز کو چھوڑتے ہیں، جو نماز کو چھوڑتی ہے، یاد رکھنا اگر متقی بننا چاہتے ہو، اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، اگر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، تو میرے حبیب کے دوسرے یار عمر فاروق کی طرح نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اللہ سے پوچھے اللہ متقی بننے کی تیسری نشانی کیا ہے، متقی بنا کیسے جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر متقی دیکھنا چاہتے ہو اور متقی بننا چاہتے ہو، اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہو، تو میرے حبیب کے تیسرے یار عثمان غنی کو دیکھ لینا۔ کس کو بھائی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسری نشانی متقی بننے کے لیے کیا ہے؟ یہ سب کے لیے سبق ہے، اہل اللہ کے لیے بھی، یہ عالم بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہے۔ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو ان شرطوں پر جو اللہ نے کہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تیسری نشانی ہے جو اللہ نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے رہتے ہیں، کرتے نہیں جو کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تیسری نشانی جاننا چاہتے ہو، اگر تیسری بار متقی بننا چاہتے ہو، تو میرے حبیب کے تیسرے یار، میرے حبیب کے تیسرے یار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ لینا۔ ایک صحابی دیہات سے آئے، آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں مجبور ہوں، میں مفلس ہوں، میں مقبول حال ہوں، اے اللہ کے نبی کچھ دے دیجیے، میں اس میں سائل بن کر کے آیا ہوں، میں اپنا قرض ادا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا عثمان کے پاس چلا جا، عثمان کے پاس بھیجا۔ دیکھا جب عثمان کے گھر پر آئے تو اندر آواز آ رہی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ کو کہہ رہے تھے، اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ تو نے آج اس بتی اس کی ڈبیا کی بتی موٹی کیوں کر دی، اس کو موٹا کیوں کر دیا، یہ تیل زیادہ کھائے گی، تیل زیادہ پیے گی، اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ ادھر یہ صحابی سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا، عثمان کے پاس بھیجا، ادھر ایک بتی پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، تکرار ہو رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں اگر باریک کر لیتی، اگر بتی باریک کر لیتی تو تیل کم خرچ ہوتا، موٹی بتی کیوں کر لی، تیل زیادہ خرچ ہوگا، جو زیادہ خرچ ہو رہا ہے اسے کل ہم استعمال کر لیتے۔ سیدنا عثمان غنی کے پاس آنے والا صحابی سوچنے لگا ادھر تو بتی پہ لڑائی ہو رہی ہے، ادھر مجھے آقا رحمت نے کہاں بھیج دیا ہے، لیکن سوچنے لگا آقا رحمت کا فرمان ہے ملتا تو چلو، آواز دی یا عثمان، میں صحابی رسول آقا رحمت نے بھیجا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عثمان غنی باہر آیا، آ کر کے کہنے لگے کیا بات ہے؟ فرمایا میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میں سائل ہوں، آقا رحمت نے بھیجا ہے، میرے اوپر قرض ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2000 دینار دے دیے، 2000 نکال کر کے دے دیے۔ ادھر یہ صحابی حیرت زدہ رہ گیا، ادھر تو بتی پر لڑائیاں چل رہی تھی، ادھر
ادھر تو بتی موٹی ہونے پر تکرار ہو رہا تھا اور ادھر 2000 دینار دے دیے۔ چلتے چلتے عثمان غنی سے ملے، عثمان غنی سے پوچھا اے عثمان معاملہ کیا ہے بتاؤ؟ ادھر بتی پر لڑ رہے تھے، ادھر 2000 دینار دے دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مسلمان سن لو، تمام کے تمام فضول خرچی کرنے والے سن لو۔ عثمان غنی نے فرمایا جو میں ادھر بتی پر تکرار کر رہا تھا اس کا مجھے حساب دینا ہے، اور جو میں تجھے دے رہا ہوں مجھے اس کا حساب لینا ہے۔ ادھر جو میں بتی کی بات کر رہا تھا کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ پانی خام خائی بہانے والوں، فضول خرچی کرنے والوں، اے عورتوں خواتین اسلام، فضول خرچی کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والیوں سن لو، ادھر ایک بتی موٹے ہونے پر عثمان غنی کہہ رہے ہیں مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور جو میں ان کو دے رہا ہوں صحابی رسول کو دے رہا ہوں مجھے اس کا حساب اللہ سے لینا ہے۔ اگر تمہیں متقی بننا ہو تو میرے حبیب کے تیسرے یار عثمان غنی کو دیکھ لینا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا سخی سارے صحاباؤں میں، 1.25 لاکھ صحاباؤں میں آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا۔ سیدنا عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تیسری نشانیاں دیکھنی ہو، اگر متقی بننا ہو تو میرے حبیب کے تیسرے یار وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے حبیب کے تیسرے یار عثمان غنی کو پڑھ لینا۔ اے اللہ چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ چوتھی نشانی کیا ہے؟ متقی بننے کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو ایمان لائے، جو پچھلی کتابیں ان پر بھی اور جو میں نے اپنے حبیب پر اتارا ان پر بھی، اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھنا۔ اس سے پتہ چلا کہ چوتھی نشانی علم ہے، علم، اور علم سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس تھا تو وہ چوتھے یار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا۔ بس 1 منٹ یہ بات بتا دوں کہ چوتھی نشانی پہلی الذین یؤمنون بالغیب، دوسری ویقیمون الصلاۃ، تیسری ومما رزقناہم ينفقون، چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اے علی وہ علم رکھتے تھے جو علم جغرافیہ میں بھی، علم تفسیر میں بھی، علم فقاہت میں بھی، اور علم میراث میں بھی، اور علم حدیث میں بھی وہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اسی لیے تو عمر کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر۔ اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہوا ہوتا، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا، اس طرح حضرت عمر فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے چوتھی نشانی ہے علم، اس لیے علم بھی خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ باقی آرڈر آ گیا ہے، اس کی جو باقی بات تھی انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا انشاءاللہ جب بتائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔